اب اس کی آخری کڑی کے طور پر صدر محفل آپ حضرات کے روبرو ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سامنے آپ حضرات کہیں گے اور یہ اردو کے ساتھ یہ تعصب، یہ نفرت، یہ عناد، عداوت صرف زبان میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام عربی کے بعد سب سے زیادہ جس زبان میں منتقل ہوا ہے وہ اردو زبان ہے، اور باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس زبان ہی کی کا گلا موڑ دو تو پھر اسلام کو سمجھنے والے ہی نہ رہیں، اسلام کی دعوت و تبلیغ نہ ہو، اسلام کی نشر و اشاعت نہ ہو، اور اسی طرح اسلامی ادب کو بھی ختم کر دیا جائے اور اردو ادب کو مٹا دیا جائے۔ لیکن ہر دور میں ایسے افراد تیار ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کیے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے مد مقابل بہت سارے جیالوں کو تیار کیا ہے جو ان کے اس باطل مقصد کو کامیاب ہونے نہیں دیے ہیں، اور پھر اس کے خلاف تحریکیں چلی ہے۔ اردو کو بچانے کے لیے سنگڑا میں یہ سلسلہ آج کا نیا سلسلہ نہیں ہے، اردو کے تحفظ، اردو کی حفاظت، اس کے لیے سرزمین سنگڑا میں جس گھر سے سب سے پہلے یہ آواز اٹھی تھی اور یہ انجمن قائم ہوئی تھی، یہ گلشن بنی تھی، وہ تھی جناب عبدالحلیم نقیب، جو جناب خاور نقیب صاحب کے والد مرحوم مغفور ہیں، اور پھر اس کے بعد سرزمین سنگڑا کے علماء اکرام اور دانشوران ان کے کاندھے سے کاندھا ملایا، اور پھر اس اردو تہذیب کو، اردو ادب کو بچانے کے لیے سر بکف ہو گئے اور تیار ہو کے کھڑے ہو گئے، اور الحمدللہ اس خاندان کے ایک عظیم چشم و چراغ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سادگی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ اردو ادب کا ایک آسمان ہمارے درمیان بیٹھا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ادب کے آسمان کو چھونے والی شخصیت جناب خاور نقیب صاحب ہیں، جو اس انجمن، اس گلشن کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو تحریک دیے ہیں اس کام کو شروع کرنے کے لیے، وہ انہی کی تحریک سے یہ کام آگے بڑھا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی نسل میں اردو کو منتقل کرنے کے لیے کم از کم اس طرح کی محفلیں، مجلسیں سجائیے، گھر کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی صحیح 5 افراد پر مشتمل ہی صحیح بچوں کو اردو کہانی سنائیں، اردو نظم سنائیں، اردو لٹریچر پڑھ کر سنائیں، اور اس طرح کی محفلیں سجا کر ان کے دل کے اندر اردو کی محبت پیدا کریں، اور یہ بھی کسی دینی کام سے کم نہیں ہے۔ جس طرح دین اس کے نیت اگر ہو کہ اسلام زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ کو اس محفل میں، اس مجلس میں آنے سے ثواب بھی ملے گا۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ واقعی میں کہہ رہا ہوں، وہ زمانہ یاد آ گیا جب مولانا باحیات تھے، اور ان کی سرپرستی میں جب سنگڑا کے ہال میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کو آپ یاد کیجئے جب گلشن ادب کا مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور مشاعرے کے بعد جب مولانا کی ضیافت کا دسترخوان بچتا تھا، اس زمانے کو یاد کیجئے، تو اس نعت کو سن کر واقعی میں پورا، یعنی کہ میں اپنی رگ رگ میں سنسناہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ مولانا رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور یہ ہمارے انہی اسلاف کا فیض ہے کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی روشنی پھیلی ہے۔